الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه
وأصيلا. والله أكبر والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد. حضور کی الفت میں ایک کلام ہے، اس کے 2-3 اشعار. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. ہمارا دل حضور کی الفت کو بسانے کے لیے. لیکن مزہ آ جائے گا. ہاتھ اٹھائیں، کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھائیں، کرم ہو جائے گا. الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. آپ کی امت پہ لوٹانے کے لیے ہے. ہماری جان
حضور کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور شعر سنیے کہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. کیا دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. کیا کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. حضور کی آل کی پاکیزگی بیان کی ہے کہ پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر. آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور کے آل کی پاکیزگی قرآن پاک میں بیان کی ہے رب نے. دوبارہ سنیے کہ پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر. کیا عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور مکہ کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے. یہ ان کے لیے امید ہے جو بار بار کوشش کرنے کے باوجود بلاوا نہیں آ رہا. کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے. کیوں کہ یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے. یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. پنڈال میں جو دو بندے کھڑے ہو کے مل کے نعرہ ذرا مارو. ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے. نعرے تکبیر لائے.
وہ پیچھے والے بھی جو گیٹ ہوئے انتظامیہ والے ہیں، دیکھیں آیت حضور کے ذکر کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات بڑی پرانی بات ہے۔ یقیناً آپ بھی اپنے جورا بات خوشاب میں یہ سنات کو سنتے ہوئے بوڑھے بھی ہوگے، اور ہم بھی بچپن میں جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے تقریباً کم از کم 30 سال پہلے ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ بولو یار اس میں کوئی شک ہے نہیں؟ ہاں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ جنہوں جنہوں کو سرکار نے بلایا ہے وہ اپنی زبان نو بھی تے ہتھاں نو بھی حرکت دے کے مصطفیٰ دے نبوت واسطے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے اے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت۔ دوستان زی وقار ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز قاری محمد حسن صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، کسی جوان کی زبان پہ گانے ہیں، کسی کی زبان پہ کس کے ترانے ہیں، وہ جوان خوش نصیب ہیں، وہ زبانیں خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبانوں پہ حضور کے ترانے ہیں۔ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں چونکہ سرکار آپ کو یہ حرکت نظر آ رہی ہے، سرکار بھی اسٹیج پہ آنے والے ہیں۔ میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں سب کی انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور بار جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے وہ بادشاہ سرکار سے پہلے پنڈال کے اندر آ جائیں تاکہ یہ پتہ چلے یار کہ حضور کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ جتنے لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، باہر ہیں، یا اس انتظار میں کہ سرکار اسٹیج پہ پہنچے، لیکن دیکھیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ وقت کا کلندر کہاں وہ بلاوڑا شریف سے یہاں اس شہر میں آیا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے تشریف رکھیں، بیٹھیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ لوگ اندر آ جائیں، تمام لوگ تشریف رکھیں، بیٹھیں، تمام اب آپ جتنے بھی اباب ہیں بادشاہ سرکار اسٹیج کی زینت بننے والے سبھی اباب کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تمام اباب سے گزارش ہے کہ اللہ کی صدا میں شریک ہو جائیں۔ اللہ 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 جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں وہ اپنا دایاں ہاتھ ایسے جھنڈا بنا لیں، اپنے رب کے نام پہ اٹھا لیں۔ قلندر پاک کی آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ اسٹیج کی زینت وہ ہستی، وہ عظیم ہستی کہ جس نے پوری دنیا کے اندر حضور کی ختم نبوت کے چراغ جلائے ہیں، ناموس رسالت کی بات کی ہے، آقا کی ختم نبوت کی بات کی ہے، وہ ہستی اس وقت سرزمین خوشاب کی سرزمین پہ تشریف لا چکی ہے، اور ایک دائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 تمامی اب ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ 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 اللہ
ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرے. اللہ 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 ہاتھوں کو اٹھا لیں، جھنڈے بنا کے اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 اللہ. جن کے پاس جھنڈے اونچے کر لیں ہاتھ اٹھا لیں. اللہ 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 دمس کلندر علی علی دمس کلندر علی علی دمس کلندر دمس کلندر دمس کلندر. اللہ 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 حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حق بادشاہ حق بادشاہ بادشاہ حق بادشاہ بادشاہ حق بادشاہ بادشاہ حق بادشاہ سونا ادھر ورگانا کوئی ہونا. میرا حق بادشاہ سونا ادھر ورگانا کوئی ہونا کوئی ہونا کوئی ہونا.
محبت کا نعرہ بلند کرنے والی، کروڑوں دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلانے والی وہ ہستی تشریف فرما ہے پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص فی اللہ سب زیادہ والی شان سب زیادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی اب آپ اس انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لائیں آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا تاریخ ساز خطاب آپ کا خود ہونے والا ہے، اور تمام احباب محبت سے پیار سے سماعت کیجئے۔ جتنے بھی میرے بھائی باہر جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، حضور قلندر دوران کی آمد ہو چکی ہے، زینت پڑھ چکے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا، خوبصورت آواز خوبصورت انداز جناب قاری محمد افضال صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضال نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ حضور سے پاس لا رہے عقیدہ ختم نبوت سبزادہ والی شان سبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا خطاب ذیشان سماعت کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ خصوصی دم اور دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب جہاں جہاں بھی ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں سب لوگ جو حضور کے ذکر میں شامل ہوئے۔ آئیے میں بڑا ہی خوبصورت کلام پیر سید مہر علی شاہ صاحب آپ کے لکھے ہوئے کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، سماعت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج سکھ مترا دی بدیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کھاتے جانے جہانا کا، جانا کھا کے جانے جہانا کا، سچے آکھاتے رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بنیاں، بولو سبحان اللہ۔ یہ کلام پیر صاحب نے تب لکھا جب آپ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جو حضور کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے، گھر جائے آنکھ لگے میرے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا تس تاکہ یقین کتے جاڑیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پیر صاحب نے مریدین کو بتایا کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا، میرے سرکار کا حسن و جمال ایسا تھا، تو پھر ایک شاعر کا قلم تڑپا، دونوں ہاتھ اٹھا کر میں جو مصرع پیش کرنے لگا ہوں، جس کو پسند ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر مل کے وا صلی اللہ وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ۔ تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے سینوں میں، حسن ہوتا نہیں حسینوں میں، کملی والے تیرے رخ کی زکات ہوتی ہے وا صلی اللہ وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ اج وا 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 صلی اللہ اج وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ ہاں وا 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 صلی اللہ صلی اللہ۔ آئیے بڑا خوبصورت کلام قبلہ زاروی صاحب ہر سال کی طرح ماشاءاللہ جمع غفیر نظر آ رہا ہے۔ میں عاشقوں کے لیے کلام پیش کر رہا ہوں۔ ناصر خان صاحب آپ کی خصوصی توجہ، قبلہ پیر صاحب آپ کی دعا لیتے ہوئے۔ سارا جہان دیوانہ میرے نبی دائے، سارا جہان دیوانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے۔ بھائی ہر کسی نال میری گل نہیں، جیڑا عاشق بیٹھا ذرا دونوں ہاتھ بلند کرے، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، نبی دیا دیوانے گہراں ولے نہیں تکنا، نبی دیا دیوانے گہراں ولے نہیں تکنا، پھر لو سارا جگ کدھر نہیں لبنا، پھر لو سارا جگ کدھر نہیں لبنا، پکا ایسا یارانہ میرے نبی دائے، پکا ایسا یارانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، او میرے نبی دائے، او میرے نبی دائے، او میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، اٹھن کے منگتے تھو مالا رحمت دی پاکے، اٹھن کے منگتے تھو مالا رحمت دی پاکے، اوے کو ہر سال آندے نے کتوں ناصر خان صاحب، جتھے بھی جشن سالانہ میرے نبی دائے، جتھے بھی جشن سالانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی دائے، عاشق سارا زمانہ میرے نبی
نبی دائے قبلہ مینوں حکم ہویا ڈاکٹر صاحب والوں منقبت دا ہاں جنیاں بھی میں منتا منیاں جنیاں بھی میں منتا منیاں بادشاہ میریاں مندا گیا بادشاہ میریاں مندا گیا میرا کم تتڑی دا بندا گیا میرا کم تتڑی دا بندا گیا میرا کم تتڑی دا بندا گیا میرے دل تے لکھیا ہویا میرے دل تے لکھیا ہویا حق خطیب دا نام پڑھیا حق خطیب دا نام پڑھیا مینوں حق خطیب دا رنگ چڑھیا مینوں حق خطیب دا بھائی جنوں رنگ چڑھیا میں دعا کرنا مولا جڑا بیمار ہے انہوں شفا عطا فرما ایک باری دونوں ہاتھ والے جتنے بھی ہیں دیکھیں اس درگاہ سے کروڑوں لوگوں نے شفا پائی ہے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پہ رنگ نہ چڑھا ہو جس پہ کرم نہ ہوا ہو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے دروازے پہ رب کعبہ کی قسم کئی سالوں کے معذور جاتے ہیں ان کے جسموں میں بھی حرکت آ جاتی ہے فالج کے لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جس دروازے پہ بے زبان بھی بولتے ہیں اس زبان کو نبو سے رسالت کے لیے چھوڑو مینوں حق خطیب دا رنگ چڑھیا مینوں حق خطیب دا رنگ چڑھیا مینوں حق خطیب دا رنگ چڑھیا کر گئے سچیاں پریتاں والے کر گئے سچیاں پریتاں والے جھوٹیاں پریتاں نہیں ہوندیاں جھوٹیاں پریتاں نہیں ہوندیاں میرے پیر دیاں ریساں 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 ہزاروی صاحب ناصر خان صاحب جڑے پیر صاحب دے پکے مرید نے اے انہاں لئی شعر پیش کر رہے ہیں جد میں مرشد ویکھن آئی جد میں مرشد ویکھن آئی سونا کنڈ مکھڑے تو چکتا گیا کنڈ مکھڑے تو چکتا گیا میرا سر قدماں وچ جھکتا گیا میرا سر قدماں وچ جھکتا گیا میرا سر قدماں وچ جھکتا گیا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا کسے بھی میدان اندر سن لے سن لے سن لے جیڑا پکا تے سچا مولا علی دا غلام بیٹھا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے او نہیوں بجدا علی والا نہیوں بجدا علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا نہیوں بجدا علی والا نہیوں بجدا نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ تھے محمد افضال نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے وہ گڑیاں قریب آتی جا رہی ہیں وہ لمحے قریب ہیں انشاءاللہ ابھی تو آپ بیٹھ کے نا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پیاس کو بجھا لیں انشاءاللہ دل کی پیاس بھی زندہ باد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ. جہاں پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, ایک آواز میں مل کر اللہ کا ذکر کیجئے گا, مل کر پڑھیے گا. اللہ 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 کہیے. اللہ 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 بولو. اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا ہے, انہوں کون مٹا بڑھنے والا ہے. لجپال جدا رکھوالا ہے, انہوں کون مٹا بڑھنے والا ہے. ساڑی اس سونے نال لگ گئی گے, ساڑی اس سونے نال لگ گئی گے, جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہ 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 کہیے. اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے, وچ قبر دے آقا آکھن گے, اینو چھڈ دیو اے تاں میرا ہے. اللہ 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 بولو. اللہ 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 دنیا دے سارے گھرانے چو پنجتن دا گھرانہ وکھرا ہے. دنیا دے سارے گھرانے چو پنجتن دا گھرانہ وکھرا ہے. اللہ پاک دی سو کائنات اندر, اللہ پاک دی سو کائنات اندر, حسنین دا نانا وکھرا ہے. اللہ 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 بولو. اللہ 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 ماشاءاللہ یہ تھے محمد عمران نقشبندی صاحب. دوستان ذی وقار دعوت خطاب دے رہا ہوں. آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت میں یوکے سے تشریف لائے ہوئے جناب حافظ القاری حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جاوید صاحب, جو کہ یوکے سے تشریف لائے ہیں. تمام آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محبت کے اظہار کیجئے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یوکے ہی سے تشریف لائے حافظ محمد ناصر خان صاحب کا کی نعت ہوگی, اور ساتھ ہی قلندر دوراں سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوراں صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا خصوصی خطاب فرمائیں گے. تمامی اب آپ دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
my Pir Murshid, His Holiness Qalandar-e-Dauran Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar, custodian of the holy shrine of Darbari Aliya Bilawra Sharif, Kotri Satya, Rawalpindi, Pakistan. Honorable Ulama Ikram, my dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have traveled from the UK to this beautiful area of Khushab, Johorabad, here in Pakistan, along with my brothers, Janab, my most respected brother, Raja Aftab Sharif Sahab, Mian Fiaz Kaisar Sahab, my dear brother Hafiz Nasir Khan Sahab, my brother Nadeem Sabri Sahab, and Muhammad Nadeem Germany Sahab, along with other brothers who have traveled to participate and partake in this grand auspicious occasion of Tajdar-e-Khatm-e-Nabuwat conference. Honorable audience and viewers around the world, I would like to pay tribute to my Pir Murshid, Qalandar-e-Dauran Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar, for they have taken this great mission, the slogan of Tajdar-e-Khatm-e-Nabuwat, not just here in Pakistan, but in Europe, in the United Kingdom, in England, and every year, not just in England, but in all over the world. As you can see, many have proclaimed to be a prophet of Allah. Na'uz billah, they have proclaimed to be a prophet of Allah after the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. But how can that be when Allah subhanahu wa ta'ala has declared in the Holy Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, and the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam themselves said, they said, Ana khataman nabiyyina la nabiyya ba'di, that I am the last prophet, there is no prophet of Allah to come after me. And the revelations, we have seen the revelations in Zabur, in the Bible, and in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that the revelation has stopped at the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. No other revelation will be revealed, and no other prophet will come after the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. And this is why I want to congratulate my Pir Murshid, because they have taken up, they have upheld this flag of Tajdar-e-Khatm-e-Nabuwat, and they are raising this awareness amongst all the communities, irrespective of their race, religion, color or creed, that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger of Allah. Can I also say that my Pir Murshid, Qalandar-e-Dauran Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar, whenever they visit the United Kingdom, whenever they visit Europe, we can see that many of you have gathered here in Khushab, in this beautiful ground of Johorabad. But I can say that thousands of people flood the halls of the United Kingdom whenever Qalandar-e-Dauran Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar arrive. Not just with the Muslims, but with the non-Muslims too. They travel from all over the world. And you must have heard before as well, and I'm just going to give you one example because time is very short. There was this one lady who traveled from Spain, who traveled all the way from Spain, and I'm going to cut the story short. When she came in front of Qalandar-e-Dauran Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar. There were thousands of people present in the Bingley Hall in Birmingham, and she said to Sarkarji, that when I saw your face,
I knew you were the true wali of Allah. I knew you were somebody special. This is why I have traveled all the way from Spain to come and to meet you. And after meeting Qalandar Dora Sahibzada Haqq Hussain Ali Badshah Sarkar, what effect did that meeting have? What effect did that meeting have? That effect was that sister, she became a sister in Islam. She took the Shahada. She read Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And this is the true message that whoever Madhiro Murshid, Qalandar Dora, Sahibzada Haqq Hussain Ali Badshah Sarkar Sahib has this effect on on the non-Muslims as well. Because whenever they see, they meet and greet Madhiro Murshid, Sahibzada Haqq Hussain Ali Badshah Sarkar, they revert into Muslims. MashaAllah. And on that note, I would congratulate all the Khadams of the United Kingdom and especially the Khadams of Khushab and the Khadams of Pakistan for organizing this very special conference today. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ یہ تھے علامہ محمد حافظ قاری محمد جاوید صاحب، خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے. بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا محمد توقیر میروی صاحب و تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں. سبھی بابا کی بارگاہ میں بابا بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجئے. اپنے پیر و مرشد کا میں حکم آگے چلاتے ہوئے سرکار جی کا پسندیدہ کلام آپ کی سماعتوں کے نظر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام کے اندر درود پاک بابا بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مرشد پاک کا یہ انتہائی پسندیدہ کلام ہے اور وہی مقصد لے کر آج سرکار جی جور آباد کی دھرتی پر موجود ہیں. یہی سرکار جی کی کرامت ہے کہ جب سرکار جی کے یہاں پہ قدمین شریفین لگتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. تو شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے جو سرکار جی کو پسند ہے. وہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دان کملی والا ہمارا نبی. حضور کے غلام دونوں ہاتھ بلند کر کے اور اس طرح جھنڈے لہرا کر پڑھیں گے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. جس جس کا دل خوش ہوا ہے سرکار کے ذکر سے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوں گے. جس کے پاس جھنڈا نہیں ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پڑے گا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب
سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور بیرغم میں کنارہ ہمارا نبی بیرغم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی اب دونوں ہاتھ بلند ہوں گے آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا اور سرکار کا پسندیدہ شعر کیا ہے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے ارے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے سبھی حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زندگی میں اجالا اب دیکھیں میرے مرشد کے بھی ہاتھ بلند ہوئے ہیں اور یہ رحمت کی ہوائیں چل پڑی ہیں کیوں جہاں پہ اللہ کا ولی آتا ہے یہ محفل قبول ہو چکی ہے اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا
کے ولی کی کرامت دیکھیے، اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے. جب ڈاکٹر صاحب سرکار جی کے پاس تشریف لائے، سرکار جی دعا فرمائے، ہمارے علاقے کا پانی بڑا کھارا ہے. اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھے. آج اسی دھرتی پر اللہ کے ولی کی جب نظر ہوئی ہے تو دیکھیں اللہ نے اس پانی جو کھارا تھا آج میٹھا ہو گیا. دونوں ہاتھ مل کر کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ مل کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. اور میں سرکار کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں اور آپ کی دعا لینی ہے اور نظر کرم لینی ہے. وہ شیئر کیا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا. پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، سبحان اللہ، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی دلیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل. اب یہ بھی دیکھیں سرکار کی کرامت ہے. ڈاکٹر صاحب نے بولا سرکار جی ہمارے علاقے میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اللہ کے ولی کے جب قدم پڑے اللہ ہر سال رحمت کا نزول کرتا ہے. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. رسول اللہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. یا رسول اللہ، اور جس کے اذکار کی ہیں سجی محفلیں، دم قدم جس کے یہ سبھی رونقیں، بزم کونین میں جس کی ہے تابشیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. اور آخری شعر ہے، میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں اپنے مرشد کی دعا لیتے ہوئے. اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کا سر کوئی دم میں پیجے کہ ہے. اے نصیر ذرا غم نہ کی
نصیب اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ماشاءاللہ یہ تھے محمد توقیر برگی صاحب دوستان ذی وقار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور شفا سلارے عقیدہ ختم نبوت ویر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو آپ سماعت کریں گے ان سے قبل میں گزارش کروں گا یوکے سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد ناصر خان صاحب کی خدمت میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے کیونکہ آپ اس ہستی کی زیارت کر رہے ہیں کہ جس ہستی کے چہرے کی زیارت کر کے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے بیمار آتا ہے تو شفا لے کے چلا جاتا ہے محتاج آتا ہے اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے لاچار آتا ہے اس کی لاچاری ختم ہو جاتی ہے آج تو ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں رب کعبہ کی قسم جس نے حضور کی ختم نبوت کو زندہ باد کہا ہے وہ ابداً اس کو زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے دوستان ذی وقار انشاءاللہ وہ گھڑیاں قریب ہیں آپ سپہ سلارے عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا خطاب ذیشان سماعت کریں گے میں گزارش کروں گا حافظ محمد ناصر خان صاحب بہت شکریہ یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کی یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے جوہر آباد کے اس علاقے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے نہایت ہی محترم المقام ڈاکٹر محمد کامران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ان کی فیملی کو اور جوہر آباد کے رہنے والے جتنے بھی خدام ہیں جو قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میرا نام ناصر خان ہے اور میرا تعلق یوکے سے ہے اور یوکے سے ماشاءاللہ ہمارے کافی مہمان جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی تنظیم کے سینئر عہدیدار ہیں جن میں قبلہ کیسر فیاض صاحب میاں کیسر فیاض صاحب ہیں راجہ آفتاب شریف صاحب ہیں حافظ جاوید صاحب ہیں شیخ طفیل صاحب جو یوکے میں اس وقت سن رہے ہیں اور بھی جتنے یوکے کے خدام ہیں اور ہمارے جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ندیم بھائی میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یوکے کی تنظیم کی طرف سے میں آپ سب کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے صدقے حضور قبلہ عالم پیر صوفی مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صدقے حضور سیدنا غوث اعظم کے صدقے حضور مولا کائنات کے صدقے اور تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک آج جتنے بھی لوگ میری مائیں بہنیں بزرگ بیٹے بھائی آئے ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا اللہ پاک جس کی جو بھی تکلیف ہے آج اس کلندر کے صدقے میں اللہ پاک اس کو دور کر دے میرے محترم بھائی حافظ جاوید صاحب چونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انگلش میں بھی بتایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے باتیں کی ایک بات انہوں نے انگلش میں بتائی میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ ایک عورت جو مذہب میں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ مسلمان نہیں تھی اس نے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو
اسپین میں دیکھا. اسپین ایک الگ ملک ہے اور وہ یو کے میں آئی, انگلینڈ میں, جب وہاں پہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی. اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آئے ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ گوری جو کہ غیر مذہب تھی, جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آئی ہیں تو کیا فیل کر رہی ہیں, محسوس کیا کر رہی ہیں, تو اللہ کی عزت کی قسم اس نے مجھے کہا کہ میں اس شخص کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. یہ زندہ دوستو, آپ نعتیں بھی سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. سرکار کا ذکر تو جب رب نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ محبوبہ تیری آن علی ہر گھڑی تیری پچھلی گھڑی تمہیں بہتر کر دیاں گا. سرکار کا ذکر تے قیامت تک رہنا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرکار کے غلاموں کی اگر یہ حالت ہوگی تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں, میں یہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کی زیارت آپ کر رہے ہیں یہ معمولی ہستی نہیں ہے, یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی منظور نظر ہستی ہے. میں اگر یہاں پہ کرامتیں بیان کرنے لگوں تو یہاں پہ ساری رات گزر جائے گی. وہ واقعات جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن قصہ مختصر یہ کہ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے تکلیف تھی, میں نے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس مرد درویش سے دم کروایا, اللہ نے میری ساری بیماریاں دور کر دی. سبحان اللہ. پھر وہ گوری مجھے کہتی ہے, میں نے کہا اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اور کیا چاہنا ہے, میں بھی چاہتی ہوں کہ تاجدار ختم نبوت میں شامل ہو جاؤں, مجھے بھی کلمہ پڑھائیں, میں بھی اس مرد درویش کے سامنے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھیں اللہ کے ولی, ان کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ پھونک مار کے کسی کا جن نکال دیں, کسی کی بیماری ٹھیک کر دیں. اللہ کے ولی کی کرامت یہ ہے کہ غیر مسلم دیکھے تو چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی. اور دنیا میں جہاں تاجدار ختم نبوت کا نام لینا بھی لوگ ڈرتے ہیں, دبئی جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے راجہ آفتاب شریف صاحب, یہ ہمارے بڑے معزز, یہ آپ کو بتا دوں راجہ آفتاب شریف صاحب یہ سیاسی بندے تھے, یہ ان محفلوں والے بندے نہیں تھے. قلندر کی ایک نظر پڑی, ایسا کچھ ہوا کہ یہ بھی قلندر کے خادم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں انہوں نے بھی گرین ٹوپی پہنی ہے, یہ سب بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن اس در کے ہم سب غلام ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور دعا کیا کریں آپ بھی کہ اللہ ہمارے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو لمبی زندگی عطا فرمائے. کیونکہ دوستو جب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف پہ ایک روتی ہوئی لڑکی آتی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی, کلر سعیدہ میں ایک نبینہ بچی آتی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی, تو قلندر کی ایک تسبیح اس کے سر پہ لگتی ہے, اللہ اس کی آنکھیں واپس کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں ان کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں تاکہ لوگ جو پریشان ہیں, جو مجبور ہیں, جو بے بس اور بے کس ہیں, وہ آتے رہیں اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے فیض پاتے رہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ایک نعت شریف اور میرے مرشد کی ایک منقبت میں پڑھوں گا. میں بھی اسی در کا خادم ہوں, غلام ہوں. میں گانے گایا کرتا تھا, قلندر کی ایک نظر پڑی تو میں سرکار کی نعتیں پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ بھی میں بتا دوں, میں بگڑے گایا کرتا تھا, بڑا فخر کرتا تھا کہ گانا بڑی چیز ہے. قلندر کے پاس گیا کہ دعا کریں میرا آنے والا گانوں کا البم ہٹ ہو جائے. قلندر نے کہا میں تیرے لیے دعا تو کروں گا, تجھے صبح پتا چلے گا کہ کون سی چیز ہٹ ہونے والی ہے. میں آ کے سویا, دوسرے دن سب کچھ پھینک کے میں عمرے پہ چلا گیا, اور اس کے بعد 2012 سے میں سرکار کی نعت پڑھ رہا ہوں. یہ بھی میرے قلندر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. تو آئیں اس کریم آقا کی بارگاہ میں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں خاموش رہ کے پہلے سنوں گا کہ آپ درود شریف کس انداز سے پڑھتے ہیں. اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا رسول اللہ, جب قیامت کے دن قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے سامنے ہمیں یہ گواہی دینی پڑے کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جور آباد میں ہم شامل تھے, تو یہ درود آپ کی گواہی بن جائے. ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ.
حبیب اللہ ایک خواب سناواں سب ذرا سبحان اللہ کہہ دے ایک خواب سناواں 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 پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش معلا آقا دا محلہ جویں عرش معلا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرماں والا ویڑا او بختاں والا ویڑا او کرماں والا ویڑا او بختاں والا ویڑا ویڑا او کرماں والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یہ جھنڈوں کو اٹھائیں نا ذرا یہ سب جھنڈے اٹھائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ رب لے گیا مینوں جدو شہر مدینے رب لے گیا مینوں جدو شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے کدی پیواں زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جدوں تک میں دیاں سلازاں رب سونے پل وچ سنیاں رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آقا دا ویڑا پلکاں دی باری آقا دا ویڑا پلکاں دی باری دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے بج بج کے نیمے حجر اسود چومیا رج رج کے میرے سر سے رب نے کیتیاں میرے سر سے رب نے کیتیاں رحمت دیا ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں جھنڈوں کو اوپر کریں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں آقا دا محلہ جویں عرش معلا آقا دا محلہ جویں عرش معلا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے
دے ازلوں جڑ گئے آقا نل رشتے او کرما والا ویڑا او کرما والا ویڑا او کرما والا ویڑا جتھے میرے حضور دے قدم لگے او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جڑے جڑے سرکار نال پیار کرتے ہو ایک باری ذرا ہاتھ چوک کے سلام پیش کرو نا یا نبی یا رسول سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا ماشاءاللہ جہاں بھی دنیا میں سرکار جی جاتے ہیں تو جب بھی بات کی جائے تو ہمیشہ ایک ہی حکم ہوتا ہے کہ اس نعت کو پڑھنا ہے اور بڑی خوبصورت نعت ہے پچھلے سال بھی میں نے یہاں پہ پڑھی تھی تب بھی بارش ہو رہی تھی آج بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے یہ محفل کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ نعت شریف سنیے گا محبت کے ساتھ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا ارے زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سے پیارا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں وہ ذرا مل کے بلند آواز سے کہیں کہ زمانے میں پیارا ہو سبحان اللہ زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا آج جس کانفرنس میں آپ آئے ہیں اس کا نام کیا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کا اعلان اللہ نے جب ہمارے پیارے آقا معراج پہ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا یہ سنیے گا شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر شب معراج رب بولا یہی محبوب کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا کیونکہ زمانے میں محمد سا
پیارا ہو نہیں سکتا. اور دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جس جس کو فیض ملا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے, جس جس کو ملا ہے, ورنہ کوئی نہ اٹھائے. سبحان اللہ, یہی کرامت ہے میرے مرشد کی, جہاں جاتے ہیں لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. الحمدللہ. یہ سنیے گا, میرے دل کی آواز سنیے گا. ہر مشکل یہ تھے حل ہووے, سبحان اللہ کہہ رہے ہو, اے صدقہ سونے پاک حبیب دائے. ندیم صاحب تانوں بھی بڑا فیض ہویا ہے. سبحان اللہ. اے دکھ درد مصیبتاں دور کردا خادمو نیے ڈیرا حق خطیب دائے. او میں ڈھونڈ پھریاں جگ سارا نی میں ڈھونڈ پھریاں جگ سارا نی میں ڈھونڈ پھریاں جگ سارا. ساڈے حق خطیب دا رنگ نیارا, ساڈے حق خطیب دا رنگ نیارا. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا. جس جس کو یہ رنگ پسند ہے جھنڈا اٹھائے کہ رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. او ساڈا حق خطیب پیارا ہے, ساڈا حق خطیب پیارا ہے, میرا ساڈا حق خطیب پیارا ہے, ساڈا حق خطیب پیارا ہے. میے غوث دراج دلارا ہے, غوث دراج دلارا ہے. او مینوں کون کوے سر ننگیاں, جی مینوں کون کوے سر ننگیاں, نی میں پیر دے رنگ وچ رنگیاں. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, 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 رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. میرے پیر دے راز نیارے نے, میرے پیر دے راز نیارے نے, جی میرے پیر دے راز نے, جی میرے پیر دے راز نیارے نے. اے نہ ڈوب دے بیڑے تارے نے, اے نہ ڈوب دے بیڑے تارے نے, تے نالے کئیاں دے کم سوارے نے, کئیاں دے کم سوارے نے. اوے قادری رنگ نرالا ہے, گرین ٹوپیاں لیو ہاتھ چکے. اے قادری رنگ نرالا ہے, اے قادری رنگ نرالا اے ہے, جی اے قادری رنگ نرالا, اے جی اے قادری رنگ نرالا ہے. اوے دوارس کملی والا ہے, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں. او سانو مرشد رنگ لگائے نے, سانو مرشد رنگ لگائے نے, جی اسا فقر دے چولے پائے نے, اسا فقر تے چولے پائے نے. او اس در تے جیڑا آ جاندا, جی اس در تے جیڑا آ جاندا, ہاں بلاوڑے نو جیڑا آ جاندا, جی بلاوڑے نو جیڑا آ جاندا, او بو منگیاں مراداں پا جاندا. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں, رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. میں ڈھونڈ پھریاں جگ سارا, او لوگو میرے حق خطیب